الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. شہرت ہے جہاں بھر میں عثمان کی سخاوت کی، اس شان خلافت کی، اس شان مروت کی. شہرت ہے جہاں بھر میں عثمان کی سخاوت کی، اس شان خلافت کی، اس شان مروت کی. جنت کو مدینے میں سرکار نے
اس وقت خریداری کی عثمان نے جنت کی، اس وقت خریداری کی عثمان نے جنت کی، جس طرح سے بیعت لی سرکار دو عالم نے، جس طرح سے بیعت لی سرکار دو عالم نے، تمثیل ملے گی نہ عثمان کی بیعت کی، تمثیل ملے گی نہ عثمان کی بیعت کی۔ ذوالنورین لقب پایا عثمان نے جو ذوالنورین لقب پایا عثمان نے جو رفعت و بیان کیسے عثمان کی نسبت کی، رفعت و بیان کیسے عثمان کی عثمان کی نسبت کی، تجھ کو اے مشاہد سن غم چھو بھی نہیں سکتے، تجھے غم چھو بھی نہیں سکتے، محفل جو سجائی ہے عثمان کی مدحت کی، شہرت عثمان کی سخاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج خطبہ جمعہ مبارک کا عنوان ہے سیرت و شان اور شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
مسلمانوں دے تیسرے خلیفہ برحق نے عشرہ مبشرہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور وہ 10 خاص لوگ جنہاں کو آقا علیہ السلام نے دنیا تے رہ کے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، انہاں عظیم صحابہ کرام دے وچوں آپ نے اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پھوپھی جان حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے آپ سگے نواسے ہیں۔ آپ کا نام عثمان ہے، کنیت آپ کی ابو عمر اور ابو عبداللہ ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تیسرے خلیفہ برحق نے اور تقریباً 12 سال تک آپ نے خلافت فرائض سر انجام دیتے اور بالآخر 18 ذوالحجہ شریف 35 ہجری نو آپ کو نہایت ہی مظلومیت نال شہید کر دیتا گیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شانہ، بہت ساری خصوصیات، بہت سارے فضائل اور کمالات کے نال نوازیا ہے۔ بہت ساری آپ کی خصوصیات نے، بہت سارے آپ کے خصائص نے اور آپ کے اوصاف حمیدہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے عظیم گروہ کے وچ نے، اور سب تو بڑا آپ کا جو اعزاز ہے وہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوہرا داماد ہونا ہے۔ آقا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ نے نکاح دے آئیاں اور انہاں صاحبزادیاں دی نسبت دی وجہ دے نال آپ کو ذوالنورین کا لقب عطا کیتا گیا کہ 2 نوراں والا حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور نے، اور آپ کی آل، آپ کی اولاد اور آپ کے خاندان دے جتنے بھی افراد نے وہ اس نور کا سر چشمہ نے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا خوب فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آقا علیہ السلام کی یہ عظمت و شان ہے، آپ سراپا نور نے اور آپ کی نسل پاک کا ہر فرد، ہر بچہ، ہر بڑا وہ اس نور کا فیض ہے۔ آقا علیہ السلام نے 2 صاحبزادیاں کا ملنا آپ کو 2 نوراں کا مل جانا ہے، اور آپ کو ذوالنورین کا لقب عطا کر دیتا گیا۔ ایسا صحابی، ایسا آقا علیہ السلام کا غلام جس کو اللہ نے 2 نور عطا فرمائے، اور یہ جڑی آپ کی خصوصیت ہے، آپ تو پہلے یا آپ تو بعد کبھی کسی بھی امتی کو نصیب نہیں ہوئی۔ کسی بھی نبی دیاں 2 بیٹیاں کسی بھی امتی دی نکاح دے یکے بعد دیگرا یا کسی بھی طریقے دے نال نہیں آئیاں، جو کہ سعادت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور آپ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، آپ کے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عثمان کے نال اپنی بیٹیاں دا نکاح اپنی مرضی نال نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا مینو اللہ نے حکم دیتا ہے تو میں اپنی بیٹی آپ کو عطا کی ہے۔
یعنی مالک یہ چاہتا سی، خالق دی یہ رضا سی کہ میں عثمان کو یہ شان عطا فرماواں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے کو کسی نے سوال کیا، حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کوئی فضیلت بیان کرو، آپ نے کوئی عظمت بیان کرو، آپ کے بارے کچھ ارشاد فرماؤ۔ آپ نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان نے جس نو فرشتے بھی ذوالنورین کہتے ہیں، یعنی انسان مسلمان اساں تو زمین تے رہن والے ہاں، مولا علی علیہ السلام وہ نے جو زمین تے رہ کے عرش دیا خبراں بھی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ باب رسالت نے، باب علم نبوت نے۔ آپ نے فرمایا عثمان وہ ہے جس نو آسمانہ دے فرشتے بھی ذوالنورین کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی عظمت و شان ہے اور آپ کے واسطے بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی بڑی امتیازی شانہ نے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عطا فرمایا نے، جنہ دے وچوں ایک ہے کامل الحیاء والایمان۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل حیا عطا فرمایا ہے۔ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت و شان کا کیا کہنا، لیکن جس چیز سے کمال ملیا ہے وہ اس کی خصوصیت بن گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حیا والے نے، نبی علیہ السلام بھی آپ کا حیا فرماتے ہیں۔ فرشتیاں کا حیا کرنا اور بات ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا حیا کرنا اور بات ہے۔ جس امتی دا، جس غلام دا آقا اس دا نبی حیا کرے، اللہ نے اس کو کتنا حیا عطا فرمایا ہوا، اور اللہ نے اس کو کتنی عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں عثمان دا حیا کیوں نہ کراں، فرشتے بھی ان دا حیا کرتے ہیں۔ فرشتیاں دی آقا علیہ السلام کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، لیکن فرشتے کسی دا بلا وجہ ادب و احترام یا حیا نہیں کرتے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ دے حکم دی پابند ہے، اللہ دا حکم ہوئے جو انہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ایسے نے جڑے اللہ دے حکم دی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، اللہ دی معصیت نہیں کر سکتے۔ فرشتے دے وچ معصیت نہیں ہے، فرشتے وچ گناہ نہیں، فرشتے وچ بھول نہیں، فرشتے وچ خطا نہیں، فرشتے وچ ضد نہیں، انا نہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں، حسد نہیں، صرف اس دے وچ تابع داری ہے، فرما برداری ہے، حکم نو مننا ہے۔ جو حکم آ گیا ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، انہاں وہی کرنا ہے جو انہاں نو آکھیا جائے گا۔ تو فرشتے کسی کا اپنے آپ حیا نہیں کرتے، فرشتے اگر حیا کر رہے ہیں تو وہ اللہ دے حکم نال حیا کر رہے ہیں۔ یعنی خالق فرما رہا ہے اے فرشتو تسی عثمان دا حیا کرو، کیونکہ عثمان میرا حیا کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے حیا والے سن، آپ فرما دے رہے میں اگر بند کمرے وچ بھی ہوا، اکیلا ہوا، میرے کول کوئی بھی نہ ہوئے تو میں اپنا جسم کھلا نہیں چھڑدا، مینو اللہ کو حیا آتا ہے، مینو اللہ کو حیا آتا ہے، اور میں اپنے جسم کو سمیٹ لینا وا، اور میں کبھی اپنے آپ کو برہنہ نہیں چھوڑیا۔ میرا مالک تو کوئی تو مینو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو مینو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ آپ نے حیا کا درجہ ہے، یہ آپ نے حیا کا عروج ہے کہ آپ اللہ کا اتنا حیا فرماتے ہیں، اور پھر اس کا صلہ ہے خالق نے فرمایا اے فرشتو عثمان میرا حیا کرتا ہے، اب تواڈے تے لازمی ہے کہ میں بھی عثمان کا حیا کرنا وا، تسی بھی عثمان کا حیا کرو۔ اور نبی علیہ
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان دیا شاخاں وچوں ایک شاخ ہے، جس دا حیا پورا ہو گیا اس دا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور جو شیطان ہے، جس وقت وہ انسان تے حملہ آور ہوتا ہے، شیطان نو وسوسہ ڈالتا، انسان نو آ کے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو سب تو پہلے شیطان انسان نو بے حیائی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان جس وقت انسان تے حملہ کرتا ہے تو سب تو پہلے انہوں کہتا ہے کہ تو اگر بے ایمانی نہ کیتی، تو ٹھگی نہ ماری، تو حلال تے ہی رہا، تو اچھے ہی کام کرتا رہا، تو پھر تیرا کی بنے گا، تیرے کو کھان میں کتوں آئے گا، تیرا نظام نہیں چلے گا، تیرے تے غریبی آ جائے گی، تو فقیر ہو جائے گا۔ اور انہوں بغضو ڈرا کے پھر انہوں بے حیائی کا حکم دیتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور انہوں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی والا کام ہے اور برا رستہ ہے۔ شیطان انسان دا حیا دے کو چھینتا ہے، جب انسان دا حیا نکلتا ہے تو انسان دا ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ جس وقت حیا آ جاتا ہے تو پھر ایمان بھی آ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس دے وچ حیا نہیں ان کا کوئی ایمان نہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حیا دے اعلیٰ درجے کو پایا ہے اور اتنے بڑے مقام کو پایا ہے۔ خالق کائنات کے محبوب نے خود ارشاد فرمایا عثمان حیا والا ہے، اور ان کا حیا کامل ہے تو ان کا ایمان بھی کامل ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی آپ کی سعادت ہے، بہت بڑی آپ کی صفت ہے، اور سارے واسطے سبق ہے کہ اساں بھی کوئی طریقہ اپنائیے، کوئی صفات اپنائیے، ویسا ہی ایمان رکھیے، ویسا ہی یقین رکھیے جیسا یقین اور جیسا ایمان صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں چار چیزاں نے جس بندے میں چار چیزاں آ جان وہ بھلائی کو پا لیتا ہے، یعنی بھلائی، خیر، کامیابی، اچھائی۔ فرمایا چار چیزاں نے، چار صفتاں نے، جو بندہ خود دے وچ وہ چار چیزاں پیدا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا پہلی چیز ہے انسان نوافل دے نال اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرن دی اور اپنی اللہ دے نال محبت دا ثبوت دے۔ نوافل پڑھے اللہ کی رضا واسطے۔ اب جب انسان فرض پڑھتا ہے تو انسان کو پتہ ہے میں فرض نہیں پڑھا گا تو میں گناہ گار ہوں گا، میرے کو پوچھا جائے گا۔ اسا سنت ادا کرنے ہاں، سنت ہے آقا علیہ السلام دی نہیں ادا کریں گے تو سنت کی خلاف ورزی ہو جائے گی، گناہ گار ہوں گے۔ جب انسان نفل پڑھتا ہے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے اس بندے نے محبت ہے، اس بندے نے محبت ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ سارے کو کام کرے اور اندر نال ساری مزدوری فکس ہو جائے کہ آ کام تو کر اینا تینوں اسی دیاں گے، جس وقت وہ کام کر لوے اسی ان کی مزدوری انہوں پوری دئیے اور مزدوری دے کے پھر اس نے اپنے کو کچھ اور دئیے تو یہ ساری محبت ہوئے گی، یہ سارا احسان ہوئے گا، یہ ساری شفقت ہوئے گی۔ تو فرمایا جو اللہ کا فرض ہے وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جس وقت فرض کے نال تو نفل پڑے گا تو پھر اے جڑے تیرے نفل نے اے دلیل بنن گے کہ اینو اپنے مالک دے نال محبت ہے، اور اے جڑے تیرے نفل نے تینوں اللہ دے قریب کرن گے۔ یعنی نفلی عبادات نے اے انسان کو اللہ دے قریب کر دیا نے۔ تو انسان کو اپنی طاقت اور اپنی استطاعت اور اپنی فرصت کے مطابق نفلی عبادات میں ضرور
کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہے، چاہے وہ ذکر ہوئے، چاہے وہ تلاوت ہوئے، چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے یا درود پاک ہے یا کوئی اور اللہ کے نام کا ذکر ہے یا نفل نے یا نماز تہجد ہے یا اشراق ہے یا چاشت ہے، تو کوئی بھی جڑے نفل نے جس وقت انسان نفلی عبادات میں اپنا قدم رکھتا ہے پھر مالک اپنا قرب ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور فرمایا دوسری جو چیز ہے وہ صبر ہے، کہ اگر تیرے اتنے کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی آزمائش آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرفوں تیرے اتنے چاہے وہ کسی بھی سبب نہ لا گئی ہے، تو پھر اس بیماری، اس پریشانی، اس غم دے وچ پھر بے صبری نہیں کرنی، ناشکری نہیں کرنی، جلد بازی نہیں کرنی، بلکہ تو صبر کرنا ہے۔ اور فرمایا جو تیسری چیز ہے وہ ہے تقدیر تے راضی رہنا، کہ جو میرے مالک نے میرے واسطے فیصلہ فرما دیتا ہے وہی میرے واسطے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دے فیصلہ تے اعتراض نہ کرنا، اللہ دے فیصلہ تے اعراض نہ کرنا، اللہ تعالیٰ دے فیصلہ تے ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، اللہ تعالیٰ دے فیصلہ تے انسان کا ناخوش نہ ہونا، یہ ہے تقدیر تے راضی رہنا، کہ جو میرے مالک کو منظور ہے، جو میرے مالک کو پسند ہے وہ مینوں بھی پسند ہے، کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو اس طرح شعر ہے، شعر کے الفاظ آگے پیچھے ہو گئے نے۔ تو فرمایا کہ جے کر سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ دکھاں تو وارے، اور جے سونا جنہ سکھاں وچ میرا، جنہ دکھاں وچ میرا دل پر راضی، تو دکھ قبول محمد بخشا تو راضی رہن پیارے۔ تو فرمایا کہ اگر میرا مالک یہ چاہتا ہے کہ مینوں دکھ آوے، مصیبت آوے، تو پھر میں اپنے سکھ جڑے نے وہ دکھاں تو وار دینا، جے کر سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ دکھاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو فرمایا کہ مینوں دکھ قبول نے لیکن میرا مالک راضی رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے آزمائش، یہ ہے انسان کے واسطے سختی، یہ ہے پریشانی، اور یہ ہے تقدیر تے راضی رہنا۔ تقدیر نو کوئی بندہ بدل تو نہیں سکتا۔ ایک انسان چاہے کہ میں اپنی تقدیر بدل دیا، حالانکہ بدلی جا سکتی ہے لیکن وہ مالک ہی بدل سکتا ہے۔ یا اللہ ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، اللہ چاہے تو بدل سکتا ہے کیونکہ کتاب تو ان کے کول ہے۔ جو تقدیر دی کتاب ہے، جو مقدر دی کتاب ہے وہ اللہ کے کول ہے۔ اب بندہ چاہے تو نہیں بدل سکتا، اللہ چاہے تو بدل سکتا ہے۔ تو جدو انسان اللہ دی رضا تے راضی ہو جائے گا تو پھر مالک جدو ویکھے گا کہ میرا بندہ میرے ہر حکم تے راضی ہے تو پھر مالک ان دے واسطے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ انسان دے واسطے پھر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتہ دا نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان دے حال دے وچ شامل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جو چوتھی چیز ہے وہ حیا ہے۔ تو جو بندہ یہ چار چیزاں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی عطا کر دیتا ہے کہ ان دے وچ نوافل آ جان، صبر آ جائے، تقدیر تے راضی ہو جائے اور ان دے وچ حیا آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ آپ دی غیر موجودگی وچ بظاہر آپ دنیا دے موجود نے لیکن آپ غیر موجود نے، آقا علیہ السلام نے آپ کی تمام صحابہ کرام کو بیعت لئی ہے اور اس بیعت کو بیعت رضوان آکھیا گیا ہے۔ اور جس طرح قرآن مجید فرقان حمید دے وچ خالق کائنات نے تفصیل دے نال ذکر فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے عمرہ کا ارادہ فرمایا، آپ مکہ المکرمہ طرف چلے، مشرکہ نے آ کے رستہ روک لیا، آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ تسا جا کے انہوں نے پیغام دیو، اساں
عمرہ کرنے واسطے آ رہے ہیں، اساں کوئی تہاڈے نال لڑائی یا جنگ نہیں کرنی۔ تو انہوں نے اجازت نہ دیتی، طویل واقعہ ہے۔ اس دوران یہ افواہ پھیل گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کسی نے شہید کر دیتا ہے۔ جس وقت خبر پہنچی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تساں سارے صحابہ کرام میرے ہاتھ کے آ کے بیعت کرو، اساں عثمان دا بدلہ ضرور لائیں گے اگر یہ خبر سچی ثابت ہوئی۔ اور اس میں کئی ایسے راز نے، مختصر ہے آقا علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام جمع فرمایا اور اس مقام پہ آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان دے تمام دے جڑے ہاتھ نے وہ اپنے ہاتھ دے وچ لے، آپ نے نیچے اپنا ہاتھ دایاں رکھیا اور اس دے اوپر صحابہ کرام دے ہاتھ رکھے اور پھر آپ نے ان سارے ہاتھاں دے اوتے اپنا دایاں ہاتھ رکھیا اور آپ نے فرمایا اے جڑا ہاتھ ہے اے عثمان دا ہاتھ ہے۔ عظمت شان مل رہی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرا جڑا ہاتھ ہے اے میرا نہیں، اے عثمان دا ہاتھ ہے۔ اور ان ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے بیعت لئی، جدو بیعت ہوئی خالق کائنات نے اس بیعت دا کس عظیم طریقے دے نال ذکر فرمایا۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، وہ لوگ جنہاں نے تہاڈی بیعت کیتی ہے انہاں نے اللہ دی بیعت کیتی ہے۔ بیعت حضور دی ہوئی ہے۔ یبایعونک جنہاں نے تہاڈی بیعت کیتی ہے، یبایعون اللہ انہاں نے اللہ دی بیعت کیتی ہے۔ اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں دے ہتھاں اتے اللہ دا ہاتھ ہے کہ جن دے ہتھاں نو رب اپنے ہاتھ آکھے ہوئے کافر جڑا اس نو وکھ آکھے۔ آقا علیہ السلام دے عظیم ہاتھ تائیں تو آپ نے ید اللہ والے ہتھاں والے آکھیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام دے ہتھاں نو اللہ فرما رہا ہے سونیا اے میرے ہاتھ نے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نو فرمایا ہے عثمان دا ہاتھ ہے۔ ایتھے دیکھو کہ اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے، کتنی شان ملی ہے کہ ہاتھ حضور دا ہے، فرمایا اے عثمان دا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ ہاتھ تیرا ہے لیکن میرا ہاتھ ہے۔ ایک جنی اللہ نے آپ کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، اس مقام دے جو آپ کو بلندی عطا کیتی ہے ایک کائنات ہے کسی دوسرے کو نہیں عطا کیتی ہے۔ اور ایسی عظمت و شان ہے کہ پورے قرآن مجید کی یہ شان ہے۔ سورۃ الفتح اور اس میں خلق کائنات نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان دے وچ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات ذکر فرمائیاں نے۔ ایک آیت پیش کرنا وا خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے دو بندیاں دی۔ اب جڑے دو بندے نے، ایک بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام ہے جو کہ کافر ہے۔ سادہ لفظوں میں ایک کافر ہے اور ایک مومن ہے۔ اللہ نے انہوں دا مقام اور انہوں دا فرق بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے دو بندیاں دی، رجلینی دو بندیاں دی، احدہما انہاں وچوں جڑا ایک ہے اب کامو وہ گنگا ہے، یعنی ایک بندہ جڑا ہے وہ گنگا ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ لا یقدر علی شیء،
اور وہ کوئی کام کرن دی طاقت نہیں رکھتا، گنگا بھی ہے اور کسی کام دا بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور جڑا ان دا سردار ہے، ان دا آقا ہے، جن دا وہ غلام ہے، ان دے واسطے وہ اذیت کا باعث بنیا ہوا ہے۔ جڑا بندہ نہ بول سکتا ہوئے، نہ سن سکتا ہوئے، نہ کچھ کر سکتا ہوئے، کوئی کام بھی نہ کر سکتا ہوئے، اپنے آقا واسطے اس نے اذیت کا باعث ہی بننا ہے۔ اور مزید خلق کائنات نے ارشاد فرمایا اینما یوجہہ لا یات بخیر، انہوں جس بھی طرح بھیجو کدے خیر نال واپس نہیں آیا۔ ایسا غلام ہے، ایسا نوکر ہے، انہوں تسی جدھر بھی بھیجو گے، جڑا بھی کام انہوں آکھو گے، ادھروں خیر نہیں گزرنی، کہ کدے بھلائی لے کے نہیں آئے گا، ہمیشہ شر ہی ہے، ہمیشہ نقصان ہی ہے، ہمیشہ بری خبر ہی ہے۔ اب ایک بندہ ایسا ہے، ایک بندہ ایسا ہے، حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل، ایک بندہ ایسا ہے جو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے اور ہر کام کر بھی لیتا ہے، اور پھر وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، یامر بالعدل، اور دوسرے کو بھی عدل کرن دا، انصاف کرن دا حکم دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ بندہ صراط مستقیم تے ہے، وہ بندہ خود صراط مستقیم تے ہے، اور صراط مستقیم بہت بڑا انعام ہے۔ جس بندے نو اس کائنات میں، اس جہان میں جو صراط مستقیم تے چلنا مل جائے، اس تو بڑی اور سعادت کوئی نہیں۔ تو فرمایا وہ بندہ صراط مستقیم تے چل رہا ہے، تو کیا وہ پہلا بندہ اور دوسرا بندہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ خالق کائنات نے فرمایا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جیڑا بندہ سمجھدار ہے، ہر کام کر لیتا ہے، عادل ہے، صراط مستقیم تے چلن والا ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عظمت و شان عطا فرمائی ہے، آپ دی عزت و شان اور آپ دی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو تواڈے واسطے مثال ہے، اور تواڈے واسطے وہ بندہ ہدایت دا ستارہ ہے، اگر تسی ان دے رستے کو چنو گے تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی بہت سارے خصوصیات عطا فرمائیاں نے، اور انہاں وچوں ایک یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 ہجرتاں کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عثمان اول من ہاجر الی اللہ بأہلہ بعد لوط، حضرت لوط علیہ السلام تو بعد اپنے اہل و عیال کے نال پہلا بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس نے اللہ دی راہ وچ اللہ دی راہ واسطے ہجرت فرمائی ہے۔ تو پہلی جو ہجرت حبشہ ہے، حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال، جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کی بظاہر حالت ویکھی، کفار و مشرکین کا ظلم ویکھیا، جو کسی حال دے وچ مسلماناں نو خوش نہیں ویکھنا چاہتے، انہاں نو اسلام دے چلن نہیں دیندے، انہاں واسطے رکاوٹاں پیدا کر رہے ہیں، انہاں نو تکلیفاں دے رہے ہیں، انہاں نو مار رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور ویکھیا کہ حبشہ دا جڑا شہنشاہ ہے وہ مذہباً تو عیسائی ہے، لیکن وہ رحم دل ہے، وہ عادل ہے اور کسی نال ظلم نہیں کرتا۔ مسلمانوں نے فرمایا کہ تسی حبشہ چلے جاؤ، اتنے جاؤ گے تو تواڈے واسطے آسانی پیدا ہو جائے گی، تسی اپنے مذہب اور اپنے دین کے مطابق چلنا تواڈے واسطے آسان ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام کے حکم کے نال جی پہلی ہجرت ہوئی ہے، اندر 15 لوگ شامل سن، اور نبوت کے 5ویں سال 11 مرد نے، 4 خواتین نے،
اور انہاں دے وچ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال سن اور آپ نے ہجرت فرمائی. تو اپنے گھر والیاں دے نال ہجرت کرنا اس کی اور فضیلت بڑھ جاتی ہے. آقا علیہ السلام نے اس واسطے ہی ذکر فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والیاں دے نال ہجرت فرمائی سی اور آپ تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والیاں دے نال اللہ کی رضا واسطے ہجرت فرمائی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھ عطا فرمائی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی جو خصوصیات نے اور آپ کے فضائل اور جو کمالات نے بہت سارے نے اور انہاں وچوں ایک یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں رہ کے آقا علیہ السلام دے کو جنت نو حاصل کیتا ہے. ویسے تو صحابہ کرام علیہ رضوان تمام دے واسطے خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید وچ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ انہاں دے راضی ہو گیا اور وہ اللہ دے راضی ہو گئے. اس سے بڑا اور انعام کوئی نہیں کہ خالق فرماوے میں انہاں دے راضی ہو گیا ہوں اور وہ اللہ دے راضی ہو گئے نے. ایک چیز ساڈے واسطے بھی عموماً رکاوٹ بن جاتی ہے. اسی اللہ کو تو راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن اسی اللہ نہ راضی نہیں ہوتے. خالق کائنات نے فرمایا جب تک تو میرے تے راضی نہیں ہوئے گا تو پھر میں بھی تیرے تے راضی نہیں ہوں گا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے سانو ایک کر کے دسیا ہے. انہاں دی سختیاں انہاں دی آزمائشاں انہاں دے واسطے دی مشکلات اور اس وقت دے جو حالات نے جو قربانیاں نے جو انہاں واسطے جتنی آزمائشاں آئیاں نے اساں تو کدے خواب وچ بھی نہیں ویکھیاں ہونیاں لیکن اس کے باوجود انہاں نے اللہ دی رضا واسطے سب کچھ کیتا ہے. خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں جڑے ہجرت کرنے والے نے انہاں دے متعلق ارشاد فرمایا انہاں لوگاں نو انہاں دے گھراں وچوں باہر نکال دیتا گیا ہے. انہاں دے مالاں تو جائیداداں تو بے دخل کر دیتا گیا ہے. اخرجوا من دیارہم و اموالہم انہاں دے گھر وچوں باہر کر دیتا گیا ہے. یعنی اگر کسی بندے نو کوئی بندہ ان دے گھر وچوں کڈ دے اور ان دی جڑی جائیداد ہوئے ان دا جو بھی مال ہوئے جو بھی شے ہوئے ان دے بے دخل کر دے اس انسان دے واسطے کتنا مشکل ہو جائے گا. اور اس کی کیفیت کیا ہوئے گی اس کی کیفیت کیا ہوئے گی کہ اگر کسی بندے نو وسدا ہوئے اپنے گھر رہندا ہوئے چاہے ان کا گھر کچا ہے یا پکا ہے چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اور اس کو ان کے گھر وچوں کڈ دیتا جاوے اور ان کی ساری جائیداد ان بے دخل کر دیتا جائے تو ان کی کیفیت کیا ہوئے گی. خلق کائنات نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان وہ عظیم لوگ نے جنہاں نو انہاں دے گھراں دے مالاں تو بے دخل کیتا گیا ہے لیکن یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. بے سر و سامانی ہے گھر نہیں ہے جگہ نہیں ہے روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے اساں سوچ رہے ہیں اللہ کا فضل کوئی مال ہے پیسہ ہے جائیداد ہے جن کے اتنے اللہ کا فضل ہوئے گا. جس بندے کو تھوڑا جا پیسہ آ جائے ایسے کہ بڑا ہے اللہ کا فضل ہے. اور عموماً جس وقت اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرتے ہوئے پھر بندہ لکھ کے بھی لا دیتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء کہ اللہ کا فضل ہے اللہ جنوں چاہے عطا کرتے ہیں. تو اللہ کا فضل فقط مال نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے کہ تواڈے دل وچ ایمان آ جائے. سیدنا علی المرتضیٰ شرع خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو اللہ کا فضل منگیا کر اللہ کو اللہ کا فضل طلب کیتا کرو. اگر اللہ کا فضل مل گیا تو ہر شے مل جائے گی. اور قرآن مجید فرقان حمید میں خلق کائنات نے ارشاد فرمایا ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض ان دی تمنا نہ کرو جڑا تانوں اسی دنیا تے ایک دوسرے دے فضیلت عطا کیتی ہے. یعنی بندہ دوسرے نوں ویکھدا ہے تو ان دی کیفیت بدل جاتی ہے.
ایک بندہ اگر پیدل جانا پہ تو موٹر سائیکل ویکھے تو ان کا دل عجیب ہو جاتا ہے. ایک بندہ موٹر سائیکل سے جا رہا ہوئے، گرمی ہے، دھوپ ہے، منہ سڑتا پیا، لو بہ رہی ہے، دوسرا بندہ گڈی میں اے سی چلا کے جا رہا ہے، بندہ انہوں ویکھدا ہے، بندہ بڑا حیران ہو جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی. ایسے ہی اسی ایک بندے کا کچا مکان ہے، پکا مکان ویکھیا، کسی دی ایک منزلہ ہے تو 2 منزلہ کوٹھی ویکھی تو انسان حیران ہو جاتا ہے. خالق کائنات نے فرمایا انہاں چیزاں دی تمنا نہ کیتا کرو. کیوں نہ کیتا کریے؟ فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. بندیاں دے واسطے وہ ہے جہی وہ کمائی کرن گے، عورتاں دے واسطے بھی وہ ہے جہی وہ کمائی کرن گے. یعنی جیڑا بندہ جو اعمال کرے گا انہاں نے انہاں ہی نفع دینا ہے. تیرے اعمال نے تین نفع دینا ہے، میرے اعمال نے میں نفع دینا ہے. مرد دے اعمال مرد نو دین گے، عورت دے اعمال عورت نو دین گے. لیکن فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کو اللہ دا فضل منگیا کرو. اللہ کو اللہ دا فضل منگیا کرو. اور اللہ دا فضل کیا ہے؟ ایمان ہے. اگر دل دے وچ ایمان آ گیا، دل دے وچ اللہ دی محبت آ گئی، دل دے وچ فکر آ گئی، تو پھر سمجھو کہ تیرے اوپر اللہ دا فضل ہو گیا ہے. اور جڑے بندے اوپر ایک بار اللہ دا فضل ہو جائے پھر اللہ اپنا فضل ہوتے تو پیچھا نہیں ہٹاتا. جس بندے تے ایک باری اللہ دا فضل ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنا فضل ہوتے کو پیچھا نہیں ہٹاتا. اب وہ دی مرضی ہے، وہ جنہ چاہے اس کو بتا دے رہے. انسان جنہ چاہے اس کو اللہ کو زیادہ کرا دے، کیونکہ اللہ ذو الفضل العظیم ہے، بہت بڑے فضل والا ہے. جنہ چاہے جس کو چاہے عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ جو فضل فرمایا ہے وہ صحابہ کرام نے فرمایا ہے. کیوں کہ انہوں نے اللہ کے فضل کو تلاش کیتا ہے. انہوں نے اپنے گھر چھڈے نے، اپنے مال چھڈے نے، اپنی جائیداداں چھڈیاں نے اور اللہ کے فضل کو تلاش کیتا ہے. جڑے نکلے ہی ہوتے فضل کی تلاش واسطے نے، جنہوں نے ساری عمر ڈھونڈے ہی ہوتا فضل ہے، تو پھر مالک انہوں نے پھر سب تو زیادہ فضل عطا فرمایا ہے. اور قرآن پاک کے سند عطا فرمائے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ انہوں سے راضی ہو گیا. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں گزار دیتی ہے. آپ کو خلافت عطا کی گئی ہے تو یہ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عطا کی گئی. آقا علیہ السلام یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی خلافت لالچ سے یا وہ کوئی عہدے کو چاہتے سن. آقا علیہ السلام نے فرمایا سی اے عثمان اللہ تینوں قمیض پہناوے گا، اللہ تینوں قمیض پہناوے گا. قمیض تو مراد ہے خلافت. اور لوگ آخر کے تو اتار دے لیکن تو اتارنا نہیں، تو اسے قمیض نہ لا کے میرے نال ملاقات کرنی ہے. آپ نے آخری دم تک آقا علیہ السلام نے اس فرمان تے عمل کیتا. اور آپ دی بارگاہ وچ جس وقت آپ کے گھر کا محاصرہ کیتا گیا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لائے نے، حسنین کریمین آپ کے دروازے تے کھڑے نے، کئی جلیل القدر صحابہ کرام تشریف لائے نے، اور انہوں نے آ کے عرض کی تھی کہ تساں سامنے اجازت دیو اسی انہاں نوں روکیے، انہاں دا مقابلہ کریے، آپ انہاں نوں ختم کر دینے ہاں. لیکن آپ نے فرمایا اے میرے محبوب دا شہر ہے، اے میرے نبی دا شہر ہے، اور میں نہیں چاہتا میری وجہ نال اس شہر وچ کسی دا خون بہے. یعنی میری وجہ نال مدینہ پاک دی اگر حرمت خراب ہوئے تو مینوں اپنی جان نالوں مدینے پاک دی میرے محبوب دے شہر دی حرمت عزیز ہے. میں اپنی جان دے دیا گا لیکن اپنی جان بچان واسطے اپنے نبی دے شہر دی حرمت کو خراب نہیں ہونے دیا گا. اور آپ نے پھر کر کے دکھایا ہے. اور بالآخر جس وقت پھر آپ کو شہید کیتا گیا، آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے سن، اور آپ نے جہاں خون کا قطرہ ہے وہ قرآن پاک دے ورقے تے جا کے گریا، اور جس ورقے تے جس لفظ تے گریا وہ لفظ سی فاسا یکفی کا اللہ، اللہ انہاں واسطے کافی ہے. اور یہ آیت صحابہ کرام کی شان چاہیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. خالق کائنات نے فرمایا اگر تسی ایمان لیاؤ اوویں
جویں صحابہ کرام نے لیا ہے، پھر تسی ہدایت پاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تسی صحابہ کرام کے رستے نو چھڈیا کہ تسی کامیاب نہیں ہوو گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ انہاں واسطے کافی ہے، یعنی صحابہ کرام کے واسطے اللہ کافی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خون اس مقام تے آ کے گریا ہے، خالق کائنات نے فرمایا اے عثمان اسا تیری شہادت قبول کر لیا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ بہت سنن والا بہت جاننے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا